اچھا ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله أو محض حق الله تبارك وتعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، وغير ذلك من الآيات إلى آخر الكلام. برادران اسلام، عزیز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کو مان کر، اس پر ایمان لا کر اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم اور ملت میں اپنے ایک نبی کو مبعوث کیا تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی توحید بتائیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو منع کریں. آسمان سے جس نے کتابیں بھی اسی غرض کے تحت نازل کی اور انسانوں کو بھی اسی لیے پیدا کیا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بے انتہا بے پناہ درود و سلام ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت یعنی توحید کے لیے رحمت والے نبی بنا کر سارے جہانوں کی طرف مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پانچویں محرم پانچویں سفر کی یہ شب ہے. جمعہ کی رات بعد نماز مغرب حی الرحاب میں یہ کشف الشبہات فی التوحید کا درس چل رہا ہے. پچھلے درس میں ہم نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ جس کو قرآن سے لیا گیا ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور زمانے جاہلیت کے مشرکین، ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان بعض مخلوق کو وسیلہ بناتے تھے اس غرض کے لیے یا اس وجہ سے کہ یہ نیک اور صالحین ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں، تو ان کے ذریعے، ان کے تھرو، ان کے وسیلے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں. تو اس طریقے کا ان کا شرک تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ دین ابراہیمی کی تجدید ہو. ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ توحید جو ابراہیم علیہ السلام کا دین رہا اور سارے انبیاء کا دین. تو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تجدید کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ان مشرکین کی طرف. اور مکہ میں آپ بحیثیت نبی قوم کے سامنے آئے اور آپ نے قوم کو اسی چیز کی طرف بلایا کہ جس چیز کی طرف آپ سے پہلے سارے انبیاء نے بلایا، اور وہ ہے ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور یہ بتلانے کے لیے مشرکین کو، کفار مکہ کو، کہ تقرب یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا تقرب حاصل کرنا، وسیلوں سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرنا، بلکہ وسیلوں کو چھوڑ کر محض خالص اللہ کی عبادت کرنا، شریکوں کو چھوڑ کر، وسائل کو، واسطوں کو چھوڑ کر. یہ بتلانے کے لیے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور آپ نے اس کو انجام دیا. قرآن کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا اس حقیقت کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت جو ہوئی تھی، سورہ نحل کی 123ویں آیت ہے. اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کیجیے. اور وہ کیا ہے؟ حنیفا وما کان، حنیفی طریقہ. حنیفی کیا ہے؟ شرک سے بیزار ہو کر، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف متوجہ ہونا. یہ دین حنیفی جو تھا ابراہیم علیہ السلام. وما کان من المشرکین، اور قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے علیہ السلام. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جن کی طرف بھیجا گیا تھا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین توحید کی تجدید کے لیے. آگے بتاتے ہیں کہ بات ایسی نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کو جس قوم میں نبی بنا کر بھیجا گیا کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے. یہاں غور سے سنیے، یہ درس شروع ہو رہا ہے آج کا. وہ قوم نہیں تھی مکہ کی کہ جو اللہ کا انکار کرتی تھی یا اللہ کو نہیں مانتی تھی، اللہ کو خالق نہیں مانتی تھی. نہیں، اللہ کو وہ خالق رازق قادر مدبر مانتے تھے. سنیے غور سے. وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. یہ مشرکین، کون مشرکین؟ مکہ کے مشرکین یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ ہی تنہا لا شریک لہ خالق ہے. خالق ہے نا، پیدا کرنے والا. اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اکیلا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ اس بات پر بھی گواہی دیتے تھے مشرکین کہ وہی اکیلا روزی بھی دیتا ہے
اور یہ کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتے تھے کہ ساتوں آسمان اور ان کی ساری مخلوق، ساتوں زمینیں اور اس کی ساری مخلوق، سب کے سب اس کے بندے ہیں اور اس کے تصرف اور اس کے قہر کے ماتحت ہیں۔ یعنی ربوبیت آلریڈی اس قوم میں پائی گئی، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو خالق ماننا، رازق ماننا، زندہ کرنے والا ماننا، موت دینے والا ماننا، تمام کام وہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے، سمجھ رہے؟ یہ سارا کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ کن کے پاس؟ مشرکین مکہ کے پاس۔ اگر اے میرے بھائی، آگے بتاتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ، آپ کو دلیل چاہیے اس بات پر کہ یہ مشرکین جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، یہ لوگ یہ سارا کچھ اعتقاد رکھتے تھے، تو آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھیے جو سورہ یونس کی 31 نمبر والی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ ایک، امن یملک السمع والابصار، کون کانوں کا اور نگاہوں کا مالک ہے؟ اختیارات کانوں کے اور نگاہوں کے کس کے پاس ہیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تیسرا سوال ان سے اگر آپ کریں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور چوتھا سوال کہ معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے، کام کون چلاتا ہے سارا کچھ؟ تو یہ چاروں سوالات کا ایک ہی جواب آپ کو مشرکین سے ملے گا، کیا ہے وہ؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو آپ کو وہ لوگ یہی کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ فَقُلْ، تو آپ ان سے جب جواب سن لیں کہ آسمان اور زمین کا رازق اللہ اور نگاہوں کا کانوں کا مالک اللہ اور زندگی کو موت میں تبدیل کرنے والا، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ، اور معاملات کی تدبیر کرنے والا، نپٹانے والا اللہ، جب یہ جواب دے تو آپ ان سے کہیے افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ تو مصنف رحمت اللہ علیہ نے بڑے زبردست طریقے سے اس آیت کو دلیل بنا کر سمجھایا اس حقیقت کہ وہ لوگ جن سے جنگ کی گئی، کرنے والے جنگ کون؟ قاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے تلوار اٹھائی، جن قتال کیا گیا، جنگ کی گئی جن سے، جنگ بدر، جنگ احد، خندق وغیرہ وغیرہ، جو جنگیں اور غزوات ہوئے ہیں تاریخ اسلام کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں موجود تھے، یا آپ نہیں تھے لیکن بھیجے آپ لوگوں کو، جاؤ لڑو، قتال کرو، جنگ کرو، تو وہ لوگ جن سے جنگیں کی گئی، جن کے خون کو حلال کیا گیا، جن کی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، وہ مشرکین کون تھے؟ وہ لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، اللہ کو مدبر الامور مانتے تھے، اور یہ کہ زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، ہمارے جسموں کا سب کا مالک وہی ہے، یہ مانتے تھے وہ لوگ۔ سورہ یونس کی یہ آیت اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور سمجھانے کے لیے اس آیت کو انہوں نے پیش کیا کہ اگر آپ کو اس مسئلے پر دلیل چاہیے تو یہ آیت پڑھ لو آپ، اس طریقے سے انہوں نے سمجھایا۔ تو ربوبیت ان کے پاس موجود تھی، ربوبیت ان کے پاس موجود تھی، یعنی اللہ کے ربوبیت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر وہی کرنے والا ہے اور روزی بھی وہی دینے والا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ربوبیت ہے، تو یہ اللہ مانتا تھا، یہ مشرکین مکہ مانتے تھے، یہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ان کا تھا۔ تو کہا گیا کہ فقل افلا تتقون، آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے کہ تم ڈرتے نہیں ہو۔ کیا مطلب ڈرتے نہیں ہو؟ جب تم یہ چیزیں مانتے ہو تو پھر عبادت اس کی کیوں نہیں کرتے ہو؟ مسئلہ پوائنٹ سمجھیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مانتے ہو نا تم، وہ لوگ جواب دیں گے یہی، تو پھر جب آپ کا یہ عقیدہ ہے اے مشرکین، تم مانتے ہو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے، تو پھر اللہ کی عبادت اکیلے کیوں نہیں کرتے؟ پھر ساتھ میں کیوں ملا؟ تو یہ وسیلے کیوں ہیں بھائی؟ فقل فلا تتقون۔ تو غرض یہ کہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ ربوبیت کا لازمی نتیجہ الوہیت ہے،
یہ ذرا پوائنٹ سنیے، فائدے کی بات. ربوبیت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ الوہیت ہے. کیا مطلب ربوبیت کا لازمی نتیجہ الوہیت ہے؟ جو یہ مانتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے الوہیت. یہ قرآن نے یہ بتایا، فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ سے یہ مسئلہ نکلا اور بیان بھی کیا گیا. اقرار الربوبیہ یستلزم منہ الاقرار بالالوہیہ. ربوبیت سے لازم ہوتا ہے کہ اگر آپ رب نہیں مانتے مسئلہ الگ ہے. اگر آپ رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں اللہ کو، تو ماننا پڑے گا کہ وہی معبود ہے، ماننا پڑے گا کہ وہی معبود ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ جو پیدا کرتا ہے. کیوں بھائی یہ ماننے سے وہ ماننا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. اس کو دلیل الزامی کہتے ہیں عربی زبان میں. دلیل التزام، ایک چیز سے ایک چیز ضروری ہو جاتی ہے. یہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بھی کرنا پڑے گا آپ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے، ورنہ مت سمجھیے اس کو کہتے ہیں دلیل التزام. تو کیسے، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب آپ مانتے ہیں کہ اسی نے پیدا کیا، جب آپ مانتے ہیں کہ وہی ساری دنیا کا بادشاہ ہے، جب مانتے ہیں کہ کام پورے وہی، تدبیر معاملات کی وہی کرتا ہے، جب مانتے ہیں کہ آسمان پورے اس کے، زمین پوری اس کی، آسمان کی مخلوق اس کی، زمین کی مخلوق اس کی، آنکھوں کا مالک وہ، نگاہوں کا، کانوں کا مالک وہ، تمہارا مالک وہ، ہر چیز کا خالق وہ، تو اب ضروری ہے کہ آپ کو جب پریشانی ہو تو اسی سے مانگیں گے آپ، جس نے آپ کو کان دیا. یہ عبادت ہے نا، عبادت تو آپ اسی سے مانگیں گے. آپ کو جھکنا ہے، آپ کو بڑا سمجھنا ہے تو اسی کو بڑا سمجھنا ضروری ہے. آپ کو سجدہ کرنا ہے تو اسی کو کرنا ضروری ہے. آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو شفا چاہیے بیماری سے، مصیبت میں پکارنا ہے، نظر و نیاز کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اینی ٹائپ آف ورشپ، کسی بھی قسم کی عبادت کرنی ہے تو ضروری ہے. جب آپ کا یہ سارا عقیدہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا، تو ضروری ہے کہ اسی ایک سے آپ مانگیں. یہ اس سے لازم ہوتا ہے. یہ بڑا پیارا انداز قرآن کا ہے اور قرآن نے ایسے ہی سمجھایا ہے، نبیوں کو یہی دعوت دی ہے. یہ اور بات ہے کہ آج تبلیغ تو ہو رہی ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں موجود ہے. کہاں اثر ہوگی تبلیغ؟ تبلیغ بہت کر رہے ہیں لیکن کون نہج نبوت پر تبلیغ کر رہا ہے؟ یہ ہے تبلیغ. ایسے آپ تبلیغ کریں، گاؤں کے لوگوں کو سمجھائیں، مسلمانوں کو سمجھائیں، کافروں کو سمجھائیں، کافروں کو بھی سمجھائیں، مسلمانوں کو بھی سمجھائیں، کافروں کو سمجھائیں. ہندو مانتا ہے آج کہ وہ خالق ہے اللہ. پوچھئے آپ بھگوان کون؟ ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ وہ اوپر والے نے پیدا کیا. گاڈ از ون کہتا ہے، انگریز بھی کہتا ہے، کرسچن یہودی کہتا ہے گاڈ از ون، رب ایک ہے، دو چار نہیں ہے ساری دنیا کو چلانے والا. جب وہ ایک ہے تو پھر ورشپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ ایک ہے تو ورشپ بھی اسی کی کریں، عبادت بھی اسی کی کریں. یہ قرآن کا انداز ہے اور نبی نے اسی طریقے سے سمجھایا ہے. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے کے انبیاء نے بھی اسی طریقے سے سمجھایا ہے کہ ربوبیت کو بیس بنایا، دلیل بنائی، الوہیت کو سمجھایا. سمجھ رہے؟ ربوبیت کو بیس کا مطلب یعنی یہ خالق مالک ماننا، تو اس کے بعد الوہیت کو کیا ہے سمجھایا. قرآن کی دوسری آیت بھی یہاں پیش کرتے ہیں، سورہ مومنون. سنیے کیا آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلَهُ، اے میرے بھائی تم کو دلیل چاہیے کہ اگر مشرکین یہ سارا کچھ عقیدہ رکھتے تھے تو یہ آیت بھی پڑھ لیجئے. سورہ مومنون 84 سے لے کر 89 تک والی آیتیں. کیا ہے یہ؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پہلی آیت ہے کیا؟ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے کہیے؟ مشرکین سے. لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا، اور زمین پر رہنے والے لوگ کس کے ہیں؟ یعنی زمین اور زمین والے سب کس کے ہیں؟ کس کے ماتحت ہیں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. ایک سوال. سیقولون للہ، جواب کیا دیں گے اگلی آیت میں؟ کہیں گے کہ زمین اور زمین والے کس کے؟ اللہ کے. قل افلا تذکرون. تو جب یہ مانتے ہو تم کہ زمین اللہ کی، زمین کے باشندے، زمین پر چلنے والی مخلوق اللہ کی ہے، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پھر بندگی اس کی کیوں نہیں کرتے؟ شرک کیا؟ پھر واسطے وسیلے کس بات؟ اگلا سوال. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. سوال کیجئے کہ اچھا مشرکو یہ بتاؤ، کافرو، ساتوں آسمانوں کا اور بڑے عرش کا رب کون ہے؟ دیکھیے عرش کا بھی رب مانتے تھے وہ لوگ. ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے
اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، جواب دیں گے کہ اللہ. ساتوں آسمانوں کا رب بھی اللہ، عرش کا رب بھی اللہ، اور عرش بھی اللہ کا. قل افلا تتقون، کہہ دیجئے پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ شرک کرتے ہو ڈرتے نہیں ہو؟ مانتے ہو کہ عرش اللہ کا ہے، مانتے ہو کہ ساتوں زمینیں اللہ کی ہیں، پھر کیوں تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور ڈرتے نہیں ہو؟ اگلا سوال، قل من بیدہ ملکوت کل شیء. دیکھیے تعجب ہوتا ہے آج کے مسلمانوں کے شرک کو دیکھ کر اور یہ آیتوں کو پڑھ کر. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کے جوابات ہیں؟ مکہ کے مشرک، ہندو، سمجھنے کے لیے ہندو، حالانکہ ہندو ورڈ صحیح نہیں ہے. ہندو تو ہر اس کا نام ہے جو انڈیا میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کو فالو کرے، اس کا نام ہندو ہے. چیک کیجیے آپ اس کو، تحقیق کی علماء نے کیا ہے. بہرحال کافر کا یہ جواب ہے. آگے سنیے کیا کہتا ہے اللہ، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کیجئے کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور کون پناہ دیتا ہے اور اس کی طرف پناہ، یعنی اس کو کوئی اور نہیں دیتا پناہ، وہ جس کو پناہ دیتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے لیکن اس کو پناہ کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے یہ کہ جو سارے لوگوں کو پناہ دے رہا ہے؟ ایک آدمی پریشان حال ہے، اس کی حفاظت وہ کر رہا ہے. ایک آدمی گر گیا ہے، اس کو وہ بچا رہا ہے. اور ہر چیز کا بادشاہ کون ہے کہ جس کی حکومت اور بادشاہت پتے پتے پر کائنات کی ہر چیز پر چلتی ہے؟ بتاؤ اے مشرکو، بتاؤ اے کافرو. جواب اگر تم کو معلوم ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ، اس کا بھی جواب وہ یہی دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہ اللہ ہی ہر چیز کا بادشاہ ہے اور وہی پناہ دیتا ہے، وہی حفاظت میں رکھتا ہے. یہ بھی جواب ہے. قل فأنا تسحرون، پھر کہاں بھاگے پھر رہے ہو. یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں، اور اس قسم کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ سارا کچھ مانتے تھے سوائے معبود کے. اللہ معبود نہیں ہے اکیلا. عبادتوں میں وسیلے لگا کر شرک کرتے تھے. اچھا، عبادت اللہ کی ہوتی تھی لیکن توحید نہیں تھی. یہ بتائیں، توحید نہیں، لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ نہیں تھا ان کے پاس. یہ سارا آپ تعجب کیجئے، یہ ساری آیتیں، میں کتنی آیتیں پڑھا ہوں ابھی؟ 1 2 3 4 5 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھا ہوں. 6 آیتوں میں 6 قسم کی باتیں اللہ نے بیان کی. سوالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جائیے ان سے. خالق کون، رازق کون، تدبیر کرنے والا کون، اور رب کون، عرش عظیم کا رب کون، اور ہر چیز کی بادشاہت کس کے پاس، زمین کا رب کون، اور پناہ دینے والا کون. سب کا جواب ایک ہی مشرکین سے ملے گا، رب اللہ اللہ اللہ. کون ہے وہ سب کچھ؟ اللہ. سب کا رب اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. جب اتنا سب کچھ مانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو؟ پھر توحید کیوں نہیں اپناتے ہو؟ پھر کلمے کو کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ. وہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ خالق ہے. آج ہمارا بھائی یہ کہتا ہے توحید یہی ہے، کلمے کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ اللہ ہی خالق ہے. ایک صاحب انڈیا کے اللہ کے راستے میں تقریباً 40 سال لگا دیے. 40 سال. میں نے ان سے سوال کیا کہ بتائیے، آپ 40 سال سے ماشاءاللہ دین کے راستے پر ہیں، تو آپ مجھے اتنا بتائیے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب ملتا ہے وہ جو ان آیتوں میں بیان کیا. جواب کیا دیے انہوں نے؟ کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. کیا مطلب اللہ ایک ہے؟ کس چیز میں ون ہے وہ؟ ایک کس چیز میں؟ نہیں، جواب وہ عبادت میں نہیں دیے ہیں. ان کا جواب کیا تھا؟ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. سبحان اللہ. 40 سال. اس کا مطلب 40 سال آپ علم کے راستے پر نہیں تھے، ورنہ مل جاتا. 40 منٹ بیٹھ جائیں آپ، سن لیں اگر، تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اگر علم 40 منٹ میں لے لیں، آپ اسٹڈی کر لیں، مطالعہ کر لیں 40 منٹ کسی توحید کی کتاب کا، یا 40 منٹ کی ایک کیسٹ سن لیں، یا 40 منٹ کا ایک درس سن لیں توحید پر مشتمل، بولنے والا صحیح اور بتائی جانے والی باتیں بھی صحیح ہیں، اتھینٹک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آپ کو 40 منٹ میں پوری توحید مل جائے گی، الوہیت سمجھ میں آ جائے گی بات آپ کو. 40 سال آپ
نے لگایا اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ توحید کیا ہے. یہ پرابلم ہے. کیوں نہیں معلوم نہ آئے تھے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. دیکھیں قرآن کس کو معلوم ہے؟ ترجمہ تفسیر یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ مشرکین کے بارے میں یہ نیوز ہم کو دے رہا ہے, یہ خبر ہم کو دے رہا ہے کہ وہ لوگ مانتے تھے رب, خالق, مالک, بادشاہ اور عرش عظیم کا رب وغیرہ وغیرہ سب کچھ مانتے تھے. نہیں مانتے تھے تو معبود نہیں مانتے تھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عبادتوں کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لا الہ کوئی نہیں ہے عبادتوں کے لائق, وہ اکیلا معبود ہے, وہی عبادت کے حق رکھتا ہے, کوئی اور نہیں رکھتا. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا, جو نہیں معلوم ہے پبلک کو. جب نہیں معلوم ہوگا لا الہ الا اللہ یا توحید یا یہ مشرکین مکہ کا شرک نہیں معلوم ہوگا تو ظاہر بات ہے مسلمان شرک میں مبتلا ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا بھائی کلمہ پڑھ کر وہ کام کر رہا ہے جو یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ کر نہیں کرتے تھے. کلمہ نہیں پڑھ کر نہیں کرتے تھے. کیا کشتی ڈوب رہی ہے تو یہ اللہ کو پکارتا ہے مشرک. آج ہمارے پاس کوئی گھر میں مصیبت آ جائے تو یا غوث کے نعرے نکالے جاتے ہیں, یا عبد القادر جی, یا رسول اللہ مدد کیجیے. یہ تو بہت زیادہ ہیں جو رسول ہم کو پکارتے ہیں لوگ مدد کے لیے, مصیبت سے نجات پانے کے لیے رسول اللہ کو پکارتے ہیں. اور مشرک کا مکہ کا مشرک ڈوب رہا ہے اللہ کو پکار رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لیجیے, کیونکہ انہوں نے اشارہ کیا نا وغیر ذالک من الآیات. اور بھی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جہاں آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ لوگ اللہ ہی کو پکارتے تھے, اللہ کو رب تسلیم کرتے تھے. پھر مشرک کیسے ہو گئے بھائی؟ آگے بتا رہے ہیں تفصیل سے کہ ان کا شرک کیا تھا, اور گزر چکی ہے یہ بات کہ وسیلے یہ لگاتے تھے اپنے اور اللہ کے بیچ میں. کیوں؟ یہ سمجھ کے کہ ان کے ذریعے تقرب ہم کو ملتا ہے. اور کہا گیا کہ نہیں یہ چھوڑو, یہ اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق اللہ کو دو, ان کو مت دو. بیچ والوں کو, یہ بات مخلوق کو, جو تمہارے نیک لوگ گزرے ہیں مت دو ان کو. تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات. انہوں نے کہا نہیں ان کو دیں گے ہم, یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. ارے لا الہ الا اللہ پڑھو, نہیں پڑھیں گے. لا الہ پڑھیں گے تو یہ چھوڑنا ہوگا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں. سنیے غور سے. فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ هُوَ تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الْاعْتِقَادِ. کیا بتاتے ہیں آگے یہ کہتے ہیں جب آپ کو یہ چیز اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی. کیا چیز اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی؟ کہ یہ لوگ مشرکین مکہ کے بارے میں, وہ مشرکین مکہ کہ جن کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا, مکہ میں جہاں نبی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا, ان مشرکین کی آپ نے تحقیق کر لی. انہم, کیا تحقیق کر لی؟ کہ وہ لوگ یعنی مشرکین مقرون بہذا, اس پر اقرار تھا. کس پر اقرار؟ توحید الربوبیہ پر. یعنی ان کا اعتقاد تھا, عقیدہ تھا کہ اللہ ہی خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے, جو ابھی میں نے ابھی آیتوں کی روشنی میں آپ کو بیان کیا. تو وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَيْهِ. اب ان کا یہ اقرار, ان کی یہ گواہی, ان کا یہ سمجھنا کہ اللہ رب ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, ان کو اس توحید میں داخل نہیں کیا جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ان کو, ہے نا. وہ مانتے تھے نا بھائی, مسئلے کو سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں یہاں, کہ ان کی یہ گواہیاں کہ اللہ خالق, اللہ رازق, جو بھی آیتوں میں پڑھا گیا, یہ سب کچھ ان کا کہنا, گواہی دینا, یہ اس توحید میں نہیں لایا ان کو جس توحید کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ان التوحید الذی جحدوہ هو توحید. تو ان لوگوں نے جس توحید کا انکار کیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پیش کی اور ان کے پاس وہ توحید تھی جو ربوبیت ہے, اور ربوبیت ان کے پاس تھی, اقرار تھا, گواہی تھی, لیکن اس کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید پیش کی اس میں نہیں آئے وہ لوگ. تو یہاں کلیئر ہو جائے گا, آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ وہ توحید جس کی طرف نبی نے ان کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ توحید العبادہ ہے, توحید الالوہیہ ہے, اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, جس کو ہمارے زمانے میں لوگ, آج کے مشرکین, اس کا نام اعتقاد رکھتے ہیں. آج کے زمانے ہمارے مشرکین اس کو اعتقاد کا نام دیتے ہیں, توحید کا نام اعتقاد رکھتے ہیں. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ مشرکین اس کا نام اعتقاد رکھتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ تبین لك ان هذا الذي اقر به لا يكفي في التوحيد بل ولا يكفي في الاسلام كله فان من لم يقر بتوحيد العباده فانه ليس بمسلم حتى ولو اقر بتوحيد الربوبيه.
یعنی ہمارے مشرکین جس کو اعتقاد کہتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے سمجھانے کا، کہ مشرکین اگر آج کے جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، عبادت ایک اللہ کی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ملاتے ہیں لوگوں کو، اور اس کا نام بھائی اعتقاد ہے. بس ہمارا اعتقاد ہے، کافی ہے. کیا اعتقاد ہے؟ اللہ ایک ہے بس. اب ہم یہ وسیلے لگاتے ہیں بزرگوں کے، اس کو یہ سمجھتے ہیں یہی توحید ہے ہمارا اعتقاد. نہیں، توحید یہ ہے کہ آپ عبادتیں ساری ایک اللہ کی کریں، اور آپ کی ربوبیت، آپ کا یہ اعتقاد کہ اللہ ایک ہے، آپ کا یہ اعتقاد کہ اللہ خالق ہے، آپ کا یہ اعتقاد کہ اللہ رازق ہے، اللہ زندہ کرنے والا ہے، اللہ موت دینے والا ہے، اللہ سارے کاموں کو نپٹانے والا، تدبیر کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا بادشاہ ہے. آپ کا یہ اقرار کافی نہیں ہے، اسلام میں آپ کو کافی نہیں ہے نا توحید آپ کی کافی ہے اس سے، بلکہ لازمی آپ کو توحید العبادہ کا اقرار ضروری ہے. آپ کو لازم ہے کہ آپ اللہ کو معبود تسلیم کریں، اس کی عبادت کو تسلیم کریں، تب جا کر آپ کا اسلام بھی صحیح ہوگا، آپ کی توحید بھی صحیح ہوگی. ورنہ آپ کا اسلام بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مشرکین کے پاس یہ چیز تھی اور وہ مسلمان نہیں قرار پائے. ان کا نام کیا رکھا گیا؟ ان کو کیا پکارا قرآن نے؟ مشرکین. قرآن نے ان کو کیا کہا؟ کفار. قرآن کی آیتوں میں ان کے نام کیا ہیں؟ مشرکین، کفار. قرآن میں یہ وہ لوگ تھے جو اعتقاد رکھتے تھے ربوبیت کا. تو جب یہ اعتقاد ان کو اسلام میں نہیں لا سکا، تو آپ کلمہ پڑھ کر اگر وہی کام کرتے جو وہ لوگ کرتے تھے یا اس سے بڑھ کر، اور الوہیت کا اقرار نہیں ہوگا آپ کے یہاں، یا الوہیت کے مطابق زندگی نہیں ہوگی، تو آپ کا نام کیسے مسلمان ہوگا؟ بہت بڑی بات ہے. آپ کیسے مسلمان ہو جائیں گے؟ آپ کی توحید کیسے قبول کرے گا اللہ جب ان کی وہ توحید قبول نہیں کی گئی، ربوبیت توحید؟ تو توحید کون سی اللہ کو قبول ہے، اور اللہ کون سی توحید چاہتا ہے؟ الوہیت، عبادت ایک اللہ کی ہو. اور وہ صرف بولنا نہیں ہے، کرنا بھی ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو کرنا بھی ہے. جس سے لا الہ الا اللہ منافقین مدینہ بھی پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے؟ مدینہ کے منافقین نے پڑھا اس کو، لیکن کیا عمل کیا؟ اندر کیا تھا؟ تصدیق تھی؟ نہیں تھی. تو کافی نہیں ہوگا، بلکہ پڑھنا ہوگا، تصدیق کرنی ہوگی، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. یعنی سجدے اس کو کرنے ہوں گے، نماز اس کے لیے پڑھنی ہوگی، آپ کو مانگنا اسی سے ہوگا، کسی اور سے نہیں. نظر و نیاز اسی کے لیے کرنے ہوں گے. ورنہ آپ یہ سمجھے کہ نہیں بھائی میرا اعتقاد ہے نا، میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ کیوں مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں ساری عبادتیں انہی کے لیے کروں، واسطے وسیلے نہ لگاؤں؟ تو ہم جواب دیں گے کہ میرے بھائی آپ ذرا چیک کریں مشرکین مکہ کو، the same thing ان کے پاس تھی. وہ ان کا بھی اعتقاد تھا اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، لیکن یہ چیز ان کو اسلام میں نہیں لا سکی. یہ پوائنٹ ہے، بتانا ہے مقصد میرے خیال سے جو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے سمجھ رہے ہیں آپ اس وقت. یعنی ان کی یہ اعتقادات، ان کا یہ بلیف، ان کا یہ یقین ان کو اسلام میں نہیں لا سکا، نہ وہ ان کی توحید قبول کی گئی. تو اگر وہی کام آج مسلمان کرتا ہے اسلام کا نام لے کر، تو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ قبول وہ چیز ہوگی جس کی طرف، وہ توحید ہوگی جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا. اور وہ کیا ہے؟ الوہیت، عبادہ، کہ اللہ کی بندگی تسلیم کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. آئیے، کما کانوا یدعون اللہ سبحانہ وتعالی لیلا ونہارا. یہ سنیے. اور ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادات كلها لله. بتاتے ہیں آگے اسی طریقے سے جیسے یہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق رازق اور یعنی ربوبیت ساری ان کے پاس تھی. اور ایک بھی چیز سنو، یہ مشرکین مکہ صبح شام دن اور رات اللہ سے دعا کرتے تھے. عجیب، اللہ کو پکارتے تھے. کس کو پکارتے تھے؟ یہ کانو یدعون اللہ سبحانہ لیلا و نہارا. لیل و نہار، لیل یعنی نہار یعنی دن، رات دن کس کو پکارتے تھے یہ لوگ؟
یہ ہمارے لوگوں کو بولیں گے تو تعجب ہوگا، یہ کیا ایسے بھائی، یہ کہا کیسے؟ ہاں قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن سے ہے یہ بات ہے کہ رات دن اللہ کو مانگتے تھے. جیسا کہ میں نے کہا وہی جو کشتی ڈوبتی تھی سورہ بقرہ میں ہے نا، کشتی ڈوبتی تو کس کو پکارے وہ؟ دیکھیے تعجب ہوتا ہے، ایک آدمی جس نے کلمہ کا اقرار نہیں کیا، جس کو قرآن نے مشرک کہا، جن کی گردن مارو قرآن نے کہا، چھوڑنا مت ان کو، ان کی بیویوں کو بیوہ کرو، ان کے بچوں کو یتیم کرو، ان کو مارو تاکہ دین اللہ کے لیے ہو جائے خالص. جہاد جن کے سے کیا گیا، جہاد بھائی جنگ لڑی گئی جن سے، وہ لوگ کشتی ڈوبتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے. آج اگر ہم میں سے کسی کی، مسلمان کی کشتی ڈوبنے لگے، یا پلین میں جو ہے گڑبڑ ہونے لگے، بس میں گڑبڑ ہونے لگے، لائف میں گڑبڑ ہونے لگے، آپریشن کا مسئلہ آ جائے، بیوی ہاسپٹل میں ہے گڑبڑ ہونے لگے، ابا گڑبڑ میں ہو، امی گڑبڑ مطلب پریشان ہے، سیدھے یا رسول اللہ دیکھیے ذرا ادھر نظر کرم کیجئے، نظر رحمت کیجئے. یا تو رسول کو پکارے گا یا کسی نیک آدمی کو پکارے گا، جیسے یہ لوگ کرتے تھے. یعنی اللہ کو بھی پکارنا، اور یہ دیکھیں، اور وہ وسیلے کے لیے سیم تھنگ. دیکھیں کیا بتا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے. یہ لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے تھے. کون لوگ؟ مشرکین مکہ. اور ان میں تو وہ لوگ بھی تھے جو فرشتوں کو بھی پکارتے تھے. بعد اللہ کو پکارتے تھے لیکن وسیلے لگاتے تھے. بعد ایسے تھے جو فرشتوں کو پکارتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ہم سے اچھے ہیں اور اللہ کے زیادہ قریب ہیں. دیکھیے غور سے سنیے. اور آج ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، ہمارے ممالک میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور جو کام وہ کرتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں، وہ دیکھیے کتنی ملتی جلتی چیز ہے. بالکل وہی چیز ہے، ملتی جلتی کیا، وہی ہے، سیم وہی. سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ فرشتوں کو پکارتے تھے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ فرشتے نیک ہیں، اس لیے کہ فرشتے اللہ کے قریب ہیں. ہم تو دنیا میں، وہ قریب ہیں، اوپر رہتے ہیں اللہ کی. ٹھیک ہے، تو ان کا مقام، ان کا پلیس اونچا ہے، اعلیٰ ہے، اور وہ نیک ہیں، اسی لیے ان کو پکارتے تھے تاکہ لیشفعوا لہ، تاکہ یہ فرشتے ان کے سفارشی بن جائیں. یہ فرشتے ان کے سفارشی بن جائیں. کن کے؟ ان مشرکین کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے. او یدعو رجلا صالحا، یا کسی نیک آدمی کو پکارتے تھے. جیسے لات بابا ہماری پریشانی ذرا اوپر تک پہنچا دیجیے. یعنی اللہ ہے اصل. یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی لات ہی یا فرشتے جبرائیل ہی ہماری پریشانی دور کریں گے، ہم جبرائیل سے مانگ رہے. نہیں، جبرائیل کو پکارتے تھے اور ان کے سامنے اپنی گزارش رکھتے تھے تاکہ وہ کیا کریں؟ پاس کریں آگے، ہاں فائل کو آگے پاس کریں. یا لات بابا کو پکارتے تھے. یہ لات کون ہے؟ عبد القادر جیلانی ہے نا ہمارے پاس. کون ہے عبد القادر جیلانی؟ ایک ولی گزرے ہیں، ایک نیک آدمی گزرے ہیں یا نہیں گزرے ہیں؟ گزرے ہیں. عبد القادر جیلانی کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ نیک آدمی گزرے ہیں. وہ کیسے معلوم؟ میں نے پڑھا ہے ان کو. اب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نیک تھے نہیں تھے مجھے نہیں معلوم، میں کیسے بولوں؟ میں نہیں بولوں گا ان کا نام، میں بولوں گا ان کے علاوہ جو بھی نیک لوگ گزرے ہیں. تو ہمارے مسلمان ان کو پکارتے ہیں. کیوں پکارتے ہو بھائی؟ بھائی یہ نیک ہے، یہ عبد القادر جیلانی میری فائل پاس کریں گے، یہ اللہ کے قریب ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ذریعے انڈیا میں اسلام آیا. آج یا کل کوئی بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ میں نے دلی میں سنا، وہاں پتہ نہیں کہاں، کہ ایک صاحب بڑی زوردار تقریر کر رہے تھے، مفتی صاحب بہت بڑے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ بزرگ تو ہیں جنہوں نے ہمارے دیش میں اسلام کو لایا. یہ نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے. انہوں نے اسلام پیش کیا ہم تک، اور یہ اللہ کے بڑے قریب لوگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے قریب ہیں. تو کیسے ہم ان کو بھول جائیں؟ کیا اتنا احسان نہیں؟ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ ان کی سنے گا جو اس کے قریب رہیں گے. تو یہ لوگ اللہ کے قریب ہیں تو ہم ان کو پکاریں گے، بھائی ذرا فائل پہنچا دیں، ذرا ہمارے گھر میں اولاد چاہیے، ذرا بول دیں. تو وہ بول دیں گے تو اولاد ہو جائے گی. سیم چیز. دیکھیے مشرکین کا یہی مسئلہ تھا. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یا تو فرشتوں کو پکارتے تھے وسیلہ لگانے کے لیے، یا کسی نیک آدمی کو، جیسے لات ہے، عزا ہے، منات وغیرہ. او نبی مثل عیسیٰ، یا کسی نبی کو پکارتے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ نبی اللہ کے قریب بندے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. انسانوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں نبی رسول. تو نبیوں کو پکارتے تھے، بھائی عیسیٰ علیہ السلام ذرا ہماری فائل آگے پہنچائیے. تو
یہ ان کا شرک تھا، اللہ کو پکارنا اور ساتھ میں ان کو وسیلے، جیسے قرآن نے وہ کشتی ڈوبتے وقت اللہ وہاں کوئی لات وغیرہ عزا یاد نہیں آتا تھا، سیدھے اللہ کو پکارتے تھے. اور بعض ایسے مشرک تھے مکہ میں جو واسطہ وسیلہ لگاتے تھے اللہ تک اپنی اعمال کو پہنچانے کے لیے. اب سنیے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اسی شرک پر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا. یہ جو وسیلے لگا کر پکارتے تھے، یعنی اللہ کے لیے اللہ کے لیے خالص عبادت نہیں کرتے تھے، ساتھ میں یعنی دعا عبادت ہے تو عبادت خالص اللہ سے نہیں، مانگنا صرف اللہ سے ایسا نہیں تھا، اللہ سے بھی مانگتے تھے اور ساتھ میں وسیلہ بھی رہتا تھا. کبھی کشتی ڈوب رہی ہے تو اللہ کو پکار لیا، اور بعد میں کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ شرک. کیسے؟ عیسیٰ کو پکار لیا یا کسی لات بابا وغیرہ نیک آدمی کو پکارا کہ بھائی آپ ہماری بات اوپر اللہ تک پہنچا دیجئے، ہماری پریشانی وہاں پیش کر دیجئے، آپ کے تھرو جو ہے ہماری پریشانی کا حل نکل جائے گا، ہماری مصیبت چلے جائے گی. یا کسی نبی کو پکارتے جیسے عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ ان کا شرک تھا. اسی شرک پر یہ باقی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا. کیا کیا؟ جہاد کیا، ان سے لڑائی کی. اور قرآن نے مختلف آیتوں میں یہ چیز موجود ہے جو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شرک پر ان سے قتال کیا جو بتا رہے ہیں. تو وہ کون سا شرک تھا؟ ان کا عبادتوں میں شرک تھا. یہ جو ٹائپ آف شرک تھا ان کا کیا تھا؟ اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے. اور ربوبیت میں نہیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے، نہیں، الوہیت میں شرک تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس شرک میں ملوث تھے یہ لوگ، اور ایک اللہ کی عبادت خالص نہیں کرتے تھے، اس لیے ان سے قتال کیا گیا، ان کے خلاف تلوار اٹھائی گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت بھی دی، ایک تو جہاد کیا ان سے، اور ان کو بلایا اخلاص العبودیہ للہ کی طرف کہ تم ساری عبادتوں کو خالص ایک اللہ کے لیے کرو. یہ واسطے، یہ کنیکشن، یہ وسیلے چھوڑ دو. ساری عبادتیں اللہ، تم ان کے ذریعے اللہ کو مت پکارو، وسیلے لگا کر اپنی دعاؤں کو اللہ کے پاس نہیں پہنچاؤ، بلکہ صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ سے مانگو. اس چیز کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا، اور ان لوگوں نے انکار کیا تو ان کے خلاف جنگ کی گئی، لڑائی کی گئی، تلوار اٹھائی کی گئی، جیسا کہ تفصیل ہے حدیثوں میں. اور یہاں تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑے اچھے اچھے اعمال کرتے تھے، حرم میں رہتے تھے یہ لوگ، طواف ان کی عبادت، یہ طواف یہ لوگ کرتے تھے. یہ لوگ حج بھی کیا کرتے تھے، جیسے اس سے پہلے بھی گزر چکے یہ بات، یہ لوگ حج کیا کرتے تھے، یہ لوگ لبیک پڑھتے تھے، یہ لوگ طواف کرتے تھے، سعی کرتے تھے، بہت سارے قسم کی عبادتیں کرتے تھے یہ لوگ، لیکن شرک کی ملاوٹ ان کے ساتھ. عبادت تو ہوتی تھی اللہ کی، لیکن کیسی عبادت ہوتی تھی؟ ملاوٹوں کے ساتھ. یہ اس پوائنٹ کو سمجھیں. یہاں پر عبادت اللہ کی کیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہم کو؟ خالص، تنہا، ملانا نہیں، ملاوٹ نہیں. یہ ان کی عبادت کیسی تھی؟ ملاوٹ. پکارتے تھے اللہ کو لیکن واسطہ لگاتے تھے. یہی سمجھتے تھے کہ اللہ ہی اولاد دیتا ہے، لیکن جبرائیل کے ذریعے اللہ تک اپنی دعا کو پہنچاتے تھے. سمجھتے تھے کہ جبرائیل ہمارے سفارش کر دیں گے واسطے. تو یہ شرک تھا ان کا اصل. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اصل ان کا شرک تھا. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا کہ نہیں، یہ چھوڑو، یہ کنیکشنز، یہ وسیلے چھوڑو. تم کو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، سجدہ کرنا ہے اللہ. ٹائپس آف عبادت، ساری عبادتیں صرف کس کے لیے کرو؟ اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں کریں گے. دیکھیے ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے تنہا کرو، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. لوگوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. جبرائیل کو بھی نہیں، عیسیٰ کو بھی نہیں، لات کو بھی نہیں، عزا کو بھی نہیں، عبد القادر جیلانی کو بھی نہیں، کسی کو نہیں پکارو. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں. فَلَا تَدْعُوا، دیکھیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق، اصل اللہ ہی کو پکارنا ہے، یہی حق ہے کہ پکارا اسی کو جائے اور وہی اس کا حق رکھتا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا جا رہا ہے، جن سے دعائیں کی جا رہی ہے،
لا یستجیبون لہم بشیء، ان کا کسی چیز میں وہ لوگ جواب نہیں دیں گے. یہ قرآن کی سورہ رعد کی آیت ہے جس میں اللہ نے بات بیان فرمائی کہ اللہ سے پکارنا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. اور جو توحید الالوہیت ہے، توحید العبادہ یہی ہے اور الوہیت یہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے پیش کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو یہ لوگ تمہارا ذرہ برابر جواب دینے والے ہرگز نہیں ہیں. تو اخلاص العبودیہ للہ یہ کیا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اور یہی توحید الوہیت ہے. اور اسی کے لیے نبی علیہ السلام کو بھی اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی، آپ سے پہلے کے انبیاء کو بھی بھیجا گیا اور شرک سے منع کیا گیا. آگے بیان کرتے ہیں وَتَحَقَّقْتَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. اور آپ کو یہ بھی بات معلوم ہوگی، پچھلے جو عبارتیں پڑھی گئی یا اس کی تشریح کی گئی اس کی روشنی میں آپ کو یہ بات بھی اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرکین کے ساتھ جنگ کی اور جہاد کیا وہ اس لیے کیا تاکہ دعا كله للہ، پوری کی پوری دعا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. کیا مطلب پوری کی پوری دعا اللہ کے لیے ہو؟ یعنی اللہ ہی سے پکارا جائے. اس لیے لڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جنگ کی کس لیے کی گئی؟ کیوں مارا گیا، یتیم کیا گیا بچوں کو؟ ان کے وجہ کیا تھی؟ تاکہ دعا اللہ سے ہو، کہ یہ لوگ صرف اللہ کو پکاریں. زمین اللہ کی، اللہ بادشاہ ہے، اللہ معبود ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں. اب یہاں ایک بات اور وہ یہ ہے کہ دعا کس کو کہتے ہیں اور یہ جو پکارنا ہوتا ہے کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ دعا اور پکارنا دو قسم کا. تو اس سے پہلے یہ بات کہ قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے ہیں قیامت تک وہ لوگ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں اور وہ لوگ ان کی دعا سے غافل ہیں. جیسا کہ قرآن کی ایک سورہ احقاف کی اچھی آیت ہے، میں اس کو پڑھ کر ترجمہ کروں آپ کے سامنے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. دیکھیے یہ ایک آیت ہے سورہ احقاف کی 5 نمبر والی. کیا فرماتا ہے اللہ اس میں؟ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے؟ سب سے زیادہ گمراہ آدمی کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے. یہ کسی اور کو کون ہے؟ یہ وہ آدمی کو پکارتا ہے، یہ کسی ایسے کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. اور اس کے پکارنے سے وہ غافل ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیا پکار رہا ہے. عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، بابا فلاں فلاں میری پریشانی دور کرو، پکار رہا ہے پکار رہا ہے پکار رہا ہے. قیامت تک اس کا جواب عبد القادر جیلانی نہیں دے سکتے، یہ قرآن کہتا ہے. اور جو تم پکار رہے ہو وہ لوگ اس سے غافل بھی ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ تم کیا مانگ رہے ہو، پتہ ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے ہو. اور کیا ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب میدان حشر برپا ہوگا، کانوا لہم اعداء، جن کو پکارا جا رہا ہے یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. عجیب کیا بات ہے. یہ قرآن ہے. کہاں ہے قرآن؟ گھر میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے، کیسے معلوم ہوگی یہ چیزیں؟ قرآن بھی ہے شرک بھی ہے گھر میں. ہو سکتا ہے قرآن بھی ہو شرک بھی ہو. گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور شرک بھی ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف رکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، اور زبردست طریقے سے شرک میں مبتلا ہے لوگ. اس لیے کہ یہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اسی قرآن میں موجود ہے جو آپ کے گھروں میں رکھا ہوا. یہ سورہ احقاف نہیں ہے قرآن میں، 5 نمبر والی آیت نہیں ہے. ہے کبھی اٹھایا قرآن، کبھی پڑھا، کبھی سمجھا. توحید کیسے معلوم ہوگی؟ شرک سے کیسے بچیں گے جب تک یہ چیزیں نہیں معلوم ہوگی؟ کیا آیتیں ہیں دیکھیے سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے نہ قیامت تک یہ لوگ جواب دیں گے، نہ تمہاری دعاؤں کو یہ سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں، بلکہ غافل ہے، غفلت کی ان کی زندگی، کیونکہ اندر پڑے ہوئے ہیں، قبر کے اندر ہے. کتنا بھی بڑا بزرگ ہو صاحب، کتنی بھی بڑی چیز، تو قرآن نے کہا غافل ہے وہ لوگ تمہاری دعاؤں سے، چاہے وہ عبد القادر ہو یا پوری دنیا کے کونے کو اجمیر کے سب سے بڑے بابا ہیں شاید، کیا نام ہے ان کا؟ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، الحمدللہ نام بھی نہیں معلوم ہے ہمارا. خواجہ معین الدین انہی کا نام ہے. خواجہ معین الدین چشتی کیوں نہ ہو یا پوری دنیا کے وہ عراق کے بڑے سے بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، ان کو جو پکارا جا رہا ہے وہ غافل ہیں دعاؤں سے. اور قیامت کے دن وہ لوگ دشمن ہوں گے. تم نے اللہ کو چھوڑ کر ہم کو پکارا، کس کم بخت نے تم سے کہا تھا کہ ہم سے مانگو؟ دشمن ہوں گے، دشمن. اللہ کہہ رہا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، دشمنی کریں گے.
قیامت کے دن. اور کیا کیا؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور اپنی عبادتوں کا انکار کریں گے وہ لوگ کہ اللہ ہم نے نہیں کہا ان سے کہ عبادت کرو, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بیان کیا. اللہ پوچھے گا, اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ تمہاری میری عبادت کرو؟ عیسیٰ السلام کہیں گے اللہ اگر میں کہتا تو تجھ کو معلوم ہوتا, میں نہیں کہتا, تو سب جانتا ہے ظاہر اور باطن. میں نے صرف یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, میری عبادت مت کرو. عیسیٰ علیہ السلام بیان, میں نے یہی کہا ان سے جس کا حکم تو نے مجھ کو دیا ہے اللہ, کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو. میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آؤ میری عبادت کرو, جیسا جیسس کی بات, عیسیٰ کی بات کرو. ہاں قرآن کی آیتیں ہیں. تو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ وہ لوگ کل قیامت کے دن انکار کریں گے اور دشمن ہو جائیں گے, جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں, بزرگان دین ہمارے ہیں, ہماری سفارش کریں گے, اور عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ کے میں جنت میں جاؤں گا, یا ان کی نظر کرم ہو جائے گی تو میں چلے جاؤں گا, وہ بخشوا دیں گے میرے سارے گناہ. استغفر اللہ. قرآن کہتا ہے ارے بخشوانا تو دور ہے, تمہارے دشمن ہوں گے کل قیامت کے دن, وہ لوگ تمہاری دشمنی پر اتریں گے وہ لوگ. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو برادران اسلام, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو یہی دعوت دی کہ تم ان اولیاء کو, اپنے نیک لوگوں کو مت پکارو. اور ایک آیت میں پڑھ کر سناتا ہوں جو یہاں بہرحال نہیں ذکر کی گئی ہے. وہ آیت یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ادنا سی مخلوق کو اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے. عجیب, قرآن نے واقع قرآن پڑھنے کی چیز ہے لیکن پڑھتے نہیں ہم لوگ, یہی پریشانی ہے. قرآن نے مکھی کی مثال دی ہے. آپ کو معلوم ہے مکھی کی کیا ویلیو ہے؟ مخلوق بہت سارے ہیں نا بھائی, آسمان, زمین, انسان, شیر, چیتا, ببر, بہت سارے مخلوق. مکھی کی کیا ویلیو ہے؟ معمولی سی, ایسے پکڑو مر جائے گی. کبھی کبھی ایسے کر دیتے وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے, مر جاتی ہے. ہوا ہے میرے ساتھ, مر جاتی. دو چھوٹے چھوٹے پر, معمولی سی مخلوق. قرآن کیا کہتا ہے سنیے, اے لوگو ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جو جن سے پکار رہے ہو, جن کو مانگ رہے ہو, بابا دیجئے, بزرگ دیجئے, اے اللہ کی قسم دیجئے, کوئی بھی ہے دیجئے, جن کو پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر, جن کو بھی پکار رہے ہو, اگر ان کی قبر پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو نہیں ہٹا سکتے. کیا بات ہے, ہٹا سکتے؟ چیک کیجئے, جا کے اجمیر جائیے, جا کے قبر پہ دیکھیے, مکھی بیٹھی ہوئی ہے, ہٹا رہا ہے وہ. بزرگ ہے نا, بزرگ بتاؤ, بزرگی ولی ہو تو بتاؤ اپنی وہ. بلکہ میں کہوں اللہ کے نبی محمد, وہ پریشان مت ہوئے, یہ حقیقت ہے, مدینہ چاہیے. واللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے بھی آپ کو جتنی محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی ہے, مجھے بھی کم نہیں ہے. کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ان کی حدیثیں پڑھنے گئے, اسی لیے ان کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں, اسی لیے بیان کر رہے ہیں. محبت ہے مجھے بھی بہت, میں بھی بہت چاہتا ہوں اللہ کے رسول کو جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو نہیں دیکھے کوئی بھی آج تک, کمرہ تو دیکھے نا باہر. مکھی اگر کمرے پہ بیٹھ جائے, وہاں کھجور پر بیٹھتی تھی کبھی کبھی, دیکھتے تھے ہم, کیا وہ مکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا سکتے ہیں؟ جواب ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. توحید ہو تو ڈرے گا نہیں انسان. مکھی ہٹا سکتے, مسجد نبی. اللہ, چلیے اور اندر کی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اگر بیٹھے مکھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا سکتے ہیں مکھی کو؟ سیدھی سیدھی بات. سوال میرا یہی ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا سکتے ہیں مکھی کو؟ پھر اولاد کیسے دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے دیں گے اولاد؟ مثال نہیں دے سکتے ہیں نا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ, اے میری لخت جگر. بخاری کے الفاظ ہیں فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میری بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے. اس بیٹی سے کہہ رہے ہیں سلینی من مالی ما شئتی فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا. بیٹی مال جو چاہیے مانگ لینا, دے دوں گا, دنیا سے جانے کے بعد کام میں نہیں آؤں گا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہی تھی بیٹی فاطمہ کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کام میں نہیں آؤں گا, مدد نہیں کروں گا. اور ایک دو اشارے کرتے چلو, بات آ گئی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام میں نہیں آئے. عمر, اس سے پہلے عثمان تھرڈ ہے نا, سیکنڈ کون ہے ان کو دیکھتے ہیں. عمر ابن خطاب کو خنجر مارا جا رہا ہے فجر کی نماز میں, مسجد نبوی میں, قبر وہی ہے, وہی مصلی ہے قریب میں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھری ماری جا رہی ہے, بلکہ مار دی گئی ہے خنجر, اور سوراخ پڑ گیا پیٹ میں. دودھ ڈال رہے ہیں نکل جا رہا ہے, دوا ڈال رہے ہیں نکل جا رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں تیمارداری کر رہے, خلیفہ کو چھرا مار دیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بچائے ان کو, مدد کی ہے.
کیا عمر نے ان کو پکارا اللہ کے رسول دیکھیے مجھے مار گیا, مجھے ذرا بچا لیجیے, میرے پیٹ پہ سوراخ پڑ گیا؟ نہیں میرے بھائی, آخرکار فوت ہو گئی, انتقال ہو گیا. عمر جو سسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں, تھرڈ ڈے کے عثمان, دو بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی, ذوالنورین لقب پڑا. کلثوم کو بھی بیٹی کو بھی شادی کرا دی, اور کیا نام ہے اور ایک رقیہ اور ام کلثوم, دونوں بیٹیوں کو شادی میں دے دیا. کس کے؟ عثمان کے. عثمان داماد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تکلیف دی جا رہی ہے, پانی روک دیا گیا, غذا روک دی گئی ہے, کتنے دن اور آخرکار مار دیا گیا, شہادت ہو گئی. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد نہیں کر سکے. اور مدینہ منورہ میں, مدینہ طیبہ میں بارش بند ہو گئی. بارش نہیں ہو رہی ہے مدینہ میں. اور لوگ پاگلوں جیسی بات کرتے, پاگلوں. اوپر سے کوا نہیں جاتا کہتے, پرندہ نہیں اڑتا کہتے. 4 سال میں پتہ نہیں کتنے پرندے دیکھا اوپر سے جو اڑتے ہوئے تھے. اوپر سے پرندہ نہیں پڑتا, یہ ہمارے نبی کی شان ہے. بولتے اوپر سے, کون بولے اوپر سے پرندہ نہیں مارتا؟ صفائی ہوتی ہے اوپر, وہاں پر کیا بات کر رہے ہیں, صفائی ہوتی ہے اوپر گنبد پر. جو بھی یہ کبوتر ہوتے ہیں نا جو گندگی ڈالتے ہیں, وہ صفائی ہوتی ہے اس کی. بھائی عقیدت دیکھیے, توحید نہیں ہے نا, یہ ساری گڑبڑ ہوتے ہیں سب. کپا عقیدہ, بیکار عقیدہ. تو اللہ نے کیا, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیریڈ چل رہا ہے اور بارش بند ہو گئی ہے. بارش بند بھائی, بارش بند ہو تو پرابلم ہے. بارش نہیں ہو رہی. لوگ آئے, عمر بن خطاب سے کہا, اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, بخاری کی حدیث ہے یہ, کہ بارش بند ہو گئی ہے, چلیے استسقاء کے لیے دعا کیجیے. استسقاء کروائیں گے, یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا, صلاۃ الاستسقاء. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا قبر کے پاس آئے؟ نہیں آئے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ اللہ کے رسول بارش دیجیے ہم کو, ہم پریشان ہیں بہت زیادہ؟ نہیں, بلکہ ان کو معلوم تھا عمر کو کہ مانگنا اللہ سے, دعائیں اللہ سے کرنی ہے, یہ اللہ کا حق ہے, اللہ کو دینا ہے. چنانچہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے شہر مدینہ سے, اور اللہ سے یہ دعا کی, اے اللہ جب تک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہم ان سے درخواست کرتے تھے, وہ دعا کرتے تھے, تو بارش برساتا تھا. آج وہ ہمیں موجود نہیں ہے, ان کے چچا ہیں عبد المطلب جو باحیات ہیں, ہم ان سے کہیں گے, وہ دعا کریں گے تو اللہ ہم پر بارش برسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انس بن مالک نے بیان فرمایا کہ دعا کی گئی اللہ سے مانگا گیا بارش, اللہ نے بارش برسائی, خوب بارش برسائی. مسئلہ کلیئر ہے کہ صحابہ کو بھی یہی تعلیم تھی, جنہوں نے دین پھیلایا دنیا میں, دین کی تبلیغ کی, ان کو بھی یہی سکھایا گیا کہ مانگنا اللہ سے. اور یہی نبی علیہ السلام نے مشرکین کے سامنے دعوت رکھی کہ مانگو کس سے؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں مانگنا. یہ جو واسطے لگا رہے, نہیں, پورا مانگنا اللہ سے. یہ بیچ میں لگا کر نہیں مانگنا, کیونکہ وہ لوگ تھرو مانگتے تھے. پوائنٹ کو سمجھیے, وہ تھرو نہیں مانگا جائے گا, وسیلوں سے نہیں مانگنا اللہ کو, سیدھے اللہ کو پکارنا, اللہ سے مانگنا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت تھی. ان لوگوں نے انکار کیا, نبی علیہ السلام نے جہاد کیا ان کے ساتھ. اور یہ جو مانگنا ہے 2 قسم کا ہے, ایک دعا عبادہ ہے, ایک دعا مسئلہ ہے, اور اس کی دلیلیں ہیں انشاءاللہ. وہ ساری باتیں, مزید باتیں آگے آ رہی ہیں جو توحید ہی کے متعلق ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ مزید بتایا جائے گا. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ توحید الربوبیہ کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہوئے, اور توحید الربوبیہ نے ان کو اسلام میں بھی داخل نہیں کیا, نہ نبی علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا بلکہ ان کے ساتھ جنگ کی, اس لیے کہ ان کے پاس الوہیت نہیں تھی, ایک اللہ کی بندگی ان کے پاس ان کی زندگیوں میں نہیں تھی, جس وجہ سے ان سے لڑا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی کہ تم ساری عبادتوں کو صرف اللہ ہی کے لیے کرنا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملانا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی آیتوں میں اللہ نے تو نے جو مشرکین مکہ کے بارے میں خبریں دی ہیں کہ ربوبیت تھی, الوہیت تھی, یہ مسئلے کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما, اور اللہ ہم کو توحید الوہیت سمجھا دے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی اور تیری عبادت کرتے ہوئے دنیا سے جانے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. minutes over. Sal.